ٹوٹ کر اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ایک فائر فائٹر پر آ کر گرا مچ چکی تھی۔ ایئر ہوسٹسز نے ایمرجنسی ایگزٹ دروازے کھول دیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 اگست 2016 ایمریٹس ایئر لائنز کی فلائٹ EK521 بوئنگ 777 جو ساؤتھ انڈیا سے دبئی آ رہی تھی صبح 9:06 پر رن وے پر کریش کر گئی۔ جہاز پر 282 مسافر اور 18 عملے کے ارکان سوار تھے۔ لینڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے رن وے پر ٹیل وینڈ یعنی لینڈ کرنے والے جہازوں کے پیچھے دم کی طرف سے ہوا چل رہی تھی۔ رفتار میں کم ہونے کی وجہ سے اس سمت سے آنے والی ہوا میں لینڈنگ لمٹس کے اندر تھی، یعنی اس لینڈنگ میں قوانین کی کوئی خلاف ورزی نہیں تھی۔ کیپٹن نے جو کہ اس وقت لینڈنگ بھی ہینڈل کر رہا تھا، اس ہوا کے پیش نظر قوانین کے مطابق آٹو پائلٹ آف کر دیا، یعنی وہ اس لینڈنگ کو کمپیوٹر کی مدد سے کرنے کی بجائے خود ہینڈل کر رہا تھا۔ اس طرح کی ہوا کے پیش نظر یہ امکان رہتا ہے کہ ہوائی جہاز پیچھے سے چلنے والی ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا پوزیشن ایڈجسٹ کرتا ہوا لینڈ کر جائے گا، اور اگر ہوا کی رفتار اور سمت میں کوئی تبدیلی اچانک آ گئی اور ہوائی جہاز رن وے پر ٹھیک جگہ یعنی ٹچ ڈاؤن زون پر لینڈ نہ کر پایا تو پائلٹ لینڈنگ کی کوشش کینسل کر کے ہوائی جہاز کو فل پاور دے گا، ویلز دوبارہ اندر کی طرف کر لے گا اور رن وے کے اوپر سے فلائی کرتے ہوئے بلندی کی طرف چلا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کا کام کرتے وقت جہاز میں دوبارہ اوپر اٹھنے کے لیے انرجی پاور ہونی چاہیے، جس کے لیے انجنز کی پوری طاقت کھلی ہونی چاہیے۔ اس روز بھی اس فلائٹ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ چند لمحات تھے جب اچانک ایسی غلطیاں ہوئیں جو اس حادثے کا سبب بن گئیں۔ کیپٹن جہاز کو لینڈنگ پر لایا تو پیچھے کی طرف سے چلنے والی ہوا کی وجہ سے ٹھیک جگہ یعنی ٹچ ڈاؤن زون سے آگے نکل گیا۔ یہاں پر ٹچ کرنے کی صورت میں اس جہاز کو اس شدید گرم موسم میں رن وے کی باقی لمبائی میں رکنے میں دشواری ہو سکتی تھی، اس لیے کیپٹن نے اس لینڈنگ کو کینسل کر دیا اور گو راؤنڈ کیا، یعنی بلندی کی طرف دوبارہ چڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت پائلٹ کو انجن کی فل پاور کھولنی تھی۔ اس کام کے لیے ایک ٹوگا بٹن ہوتا ہے جسے اگر دبا دیا جائے تو انجن کو مکمل پاور مل جاتی ہے۔ اس بٹن کا نام ہی ٹوگا اس لیے رکھا گیا ہے، ٹیک آف اینڈ گو راؤنڈ۔ کیپٹن نے یہ بٹن دبا دیا اور ویلز کو بھی اندر لے جانے والا لیور دبا دیا۔ کیپٹن نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ وہ گو راؤنڈ کر رہے ہیں۔ جہاز تھوڑا سا اوپر اٹھا، پھر اچانک پاور نہ ملنے کی وجہ سے نیچے گرنا شروع ہو گیا، سنک ہونا شروع ہو گیا۔ جہاز کے سنک ہونے کی وارننگ کاکپٹ میں سنی جا سکتی تھی۔ تقریباً 90 فٹ کی بلندی سے جہاز سنک کرتے ہوئے رن وے کے اختتام کے قریب رن وے کی سطح سے دم اور جہاز کی باڈی پر ٹکراتے ہوئے کریش کر گیا۔ اس وقت موجود انجن پاور کی وجہ سے تھوڑی دور تک رگڑ کھاتا رہا، پھر یہ جہاز رن وے پر ہی رک گیا۔ جہاز کے اس طرح کریش کر جانے اور رک جانے کے منظر کو دیکھتے ہوئے دبئی کنٹرول ٹاور نے ایمرجنسی سروسز یعنی فائر ٹرکس کو کریش کی جگہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت لینڈنگ کے لیے پہنچنے والے دوسرے جہاز کو لینڈنگ کینسل کرنے کا کہہ دیا گیا، یعنی گو راؤنڈ کرنے کا کہہ دیا، کیونکہ رن وے کریش کرنے والے ہوائی جہاز کی وجہ سے بلاک ہو چکا تھا۔ اس وقت کریش لینڈنگ کرنے والے ہوائی جہاز کے کیپٹن نے میڈے 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 کی کال دی اور بتایا کہ وہ ایمرجنسی ایویکویشن یعنی سلائڈز کے ذریعے مسافروں کو ہوائی جہاز سے اتارنے لگے ہیں۔ اس وقت جہاز کے سیدھے ہاتھ کے انجن کی جگہ پر آگ لگ چکی تھی۔ فائر کی گاڑیاں وہاں پہنچ چکی تھیں۔ فائر فائٹرز نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اچانک جہاز کے دائیں پر میں موجود ایندھن کا ٹینک دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ جہاز کے پر کا ایک بڑا ٹکڑا دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ایک فائر فائٹر پر آ کر گرا۔ یہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اس وقت ہوائی جہاز کے اندر بنائی جانے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چیخم پکار مچ چکی تھی۔ ایئر ہوسٹسز نے ایمرجنسی ایگزٹ دروازے کھول دیے تھے، کچھ سلائڈز نہ کھل سکیں۔ ایئر ہوسٹسز لوگوں کو سلائڈ پر جانے کا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں۔ کچھ لوگ جہاز میں اپنا دستی سامان نکالنے میں لگ گئے جو مسافروں کو نکلنے میں رکاوٹ کا باعث بنا۔ یکے بعد دیگرے مسافر جہاز سے باہر آنے لگے۔ چند منٹوں میں یہ کام مکمل ہو گیا۔ ابھی کیپٹن اور ایک کرو ممبر جہاز پر ہی تھے کہ جہاز کا مین فیول ٹینک آگ لگنے کے باعث دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا اور جہاز میں آگ لگ گئی۔ کیپٹن اور کرو ممبر نے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔
الحمدللہ سب لوگ جہاز سے اتر چکے تھے، صرف چند لوگوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ اس وقت ہوائی جہاز میں مکمل آگ لگ چکی تھی اور وہ جل کر تباہ ہو گیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر جہاز ہر منٹ میں لینڈنگ کے لیے قطار در قطار آگے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں۔ جہازوں کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا گیا، یعنی دوسرے ایئرپورٹس کی طرف ان کا رخ موڑ دیا گیا۔ زمین پر موجود ہوائی جہازوں کو اسٹارٹ اپ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ حادثے کی فوری تحقیقات شروع ہو گئیں اور ابتدائی رپورٹ شائع کر دی گئی۔ حیرت انگیز حقائق سے پردہ اٹھایا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پائلٹس کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے اور پوری طرح نہیں کیا۔ ان پائلٹس پر یہ الزام تھا کہ کاکپٹ کے اندر انہوں نے اپنے آلات کو نظر میں نہیں رکھا، جس وجہ سے انہیں ایک انتہائی اہم بات کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ ہوا یہ تھا کہ جب کیپٹن نے گو راؤنڈ کیا، یعنی لینڈنگ کینسل کر کے فل پاور کے لیے ٹوگا بٹن دبایا تھا، اس وقت انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلا، احساس بھی نہیں ہوا کہ جہاز کے مین ویلز رن وے کو ٹچ کر چکے تھے۔ جہاز کے کمپیوٹرز نے یہ سینس کرتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے کہ ہوائی جہاز رن وے پر ٹچ کر چکا ہے، لینڈ کر چکا ہے، ٹوگا سوئچ دبائے جانے کے باوجود انجنز کی پاور نہیں کھولی، کیونکہ کمپیوٹر کے مطابق ہوائی جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ اسی وجہ سے جہاز کی پاور کھولنے والے لیور پیچھے ہی رہے، آئیڈل پوزیشن پر رہے۔ آپ سمجھیں کہ ایکسیلیٹر دبایا ہی نہیں۔ بدقسمتی سے ٹوگا بٹن جہاز کے رن وے پر ٹچ کرنے کی وجہ سے کام ہی نہ کر سکا۔ اگر پائلٹس اپنے آلات پر نظر رکھتے تو انہیں فوراً یہ پتہ چل جاتا کہ ٹوگا بٹن نے پاور نہیں کھولی اور پاور کھولنے کے لیور پیچھے ہی تھے۔ اگر یہ بٹن کام کرتا تو لیور آگے چلے جاتے اور انجن فل پاور دیتے، جیسا کہ ٹیک آف پر لیور فل آگے کر دیے جاتے ہیں اور انجن فل پاور دیتے ہیں۔ جب کیپٹن کو یہ احساس ہوا تو اس نے یہ لیور آگے کیے، انجنز نے تیزی سے پاور جنریٹ کی، لیکن اس وقت جہاز جو تھوڑا سا ہوا میں بلند ہو چکا تھا، ٹیک آف کی توانائی نہ ملنے کی وجہ سے سنک کرنا شروع ہو گیا، نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں ایئر ٹریفک کنٹرول کو بھی کسی حد تک اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، وہ اس لیے کہ اس جہاز کے کریش لینڈنگ سے پہلے 2 فلائٹس نے لینڈنگ اٹیمپٹ کی تھی اور گو راؤنڈ کر چکی تھیں، یعنی لینڈنگ کینسل کر چکی تھیں، کیونکہ انہیں لینڈ کرنے سے تھوڑا پہلے ونڈ شیئر ملی تھی۔ یہ ہوا کا ایسا دباؤ ہوتا ہے جس میں ہوا کی رفتار اور سمت میں بہت تیزی سے بڑی تبدیلی آتی ہے، اور یہ لینڈنگ کرنے والے ہوائی جہاز کو سٹال کر سکتا ہے، یعنی اسے تیزی سے زمین کی طرف لے جا سکتا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والی فلائٹ بھی رن وے کے نزدیک اسی ہوا کے دباؤ ونڈ شیئر میں پھنس کر سنک کر گئی اور ریکور نہ کر سکی، اور اپنی پرواز نارمل نہ کر سکی اور کریش کر گئی۔ اپنی لینڈنگ کینسل کرنے والی فلائٹس نے اس ہوا کے دباؤ کے بارے میں، ونڈ شیئر کے بارے میں کنٹرول ٹاور کو اطلاع دے دی تھی۔ کنٹرول ٹاور کو اصولاً یہ اطلاع ہر آنے والے لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کو اس وقت تک دینی تھی جب تک کوئی جہاز یہ نہ کہہ دیتا کہ یہ چیز اب ختم ہو چکی ہے۔ یہی اس کا سٹینڈرڈ طریقہ کار ہے جو ہم نے خود بھی سیکھا اور اپنے سٹوڈنٹس کو بھی پاکستان میں سکھایا۔ انسانی غلطی ہوائی جہازوں کے حادثات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ غلطی صرف پاکستانی پائلٹ سے ہی ہوتی ہے، یہ کسی بھی جگہ، کسی بھی ملک میں، کسی بھی پائلٹ سے ہو سکتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا سمجھنے کا، سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔